كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کی تفسیر چل رہی تھی اور 77 یعنی 77 آیات کی تقریباً تفسیر ہو چکی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 77ویں آیت جو ہماری کل کے پروگرام میں بھی چل رہی تھی، اللہ نے اس میں 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک رکوع اور سجدہ کرنے کا، دوسرا عبادت اختیار کرنے کا، تیسرا بھلائی کے کام کرنے کا۔ تو رکوع و سجود سے مراد نماز ہے، اور عبادت کا ہمارا ذکر چل رہا تھا کہ عبادت ہر اس فعل کو کہتے ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ میرا اختیار کرنے والا، مجھے ادا کرنے والا کسی کی غلامی کر رہا ہے، کسی کی بندگی کر رہا ہے، کسی کا حکم مان رہا ہے، کسی کی اطاعت کر رہا ہے، کسی کے سامنے اظہار عاجزی کر رہا ہے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ جیسے نماز ہے یا روزہ ہے، ہم سارا دن بھوکے رہتے ہیں، اپنے سامنے کھانا موجود ہے لیکن نہیں کھاتے، اس کا مطلب ہے کسی کا حکم مان رہے ہیں، ہم کوئی ذات ہم پر حاکم ہے۔ تو یہ روزہ ایک فعل یہ سب ظاہر کر رہا ہے کہ یہ شخص جو اس نے مجھے اختیار کیا ہے، جو روزہ دار ہے، یہ کسی کی غلامی میں ہے، کسی کی بندگی میں ہے، اپنے آقا کا کہنا مان رہا ہے، تو ہر اس فعل کو عبادت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا پہلے نماز کا ذکر فرمایا، اگرچہ نماز عبادت میں داخل تھی لیکن اس کا علیحدہ پھر ذکر ہو گیا۔ نماز کا اہتمام کے ساتھ پہلے تذکرہ کیا، اور پھر فرمایا کہ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، اور نیک کام کرو، بھلائی کے کام کرو۔ تو اگر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، اس آیت میں پہلے خصوص ہے، پھر مزید عموم، پھر اور عموم پیدا ہو گیا۔ یعنی پہلے نماز یہ خاص چیز ہے، پھر دیگر عبادات، تو نماز اس میں بھی داخل، تو اس میں اور عموم پیدا ہوا، زیادہ چیزیں داخل ہو گئیں۔ پھر فرمایا ہر بھلائی کا کام کرو، تو اس میں اور زیادہ عموم، کیونکہ یہ عبادت اور غیر عبادت دونوں کو شامل ہو جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کے نیک اعمال کریں، بھلائیاں کریں، نمازیں ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور اس کا فائدہ یہ بیان فرمایا لعلکم تفلحون، کہ ان چیزوں کے اختیار سے کوئی اللہ تعالیٰ کو ذاتی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمام تمہارے ہی فلاح و کامرانی کے لیے ہے۔ یہ تمام تم اس لیے اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، چونکہ یہ امر ہے، اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، یعنی رکوع کرو، سجدہ کرو۔ اب اللہ کا امر ماننا یہ ہم پر لازم ہے، اللہ کا حکم کو تسلیم کرنا، اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے ہمیں نماز تو ادا کرنی چاہیے، پھر دیگر عبادات کے اختیار کا اللہ نے حکم دیا، پھر بھلائی کے کاموں کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ تو یہ تمام چیزیں اس بات کا تقاضا ضرور کرتی ہیں کہ ہمیں علم ہونا چاہیے، ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم علم سیکھیں گے تب ہمیں نماز ادا کرنی آئے گی۔ علم سیکھیں گے تو اولاً علم یہ شعور بیدار کرے گا کہ کیا کیا چیزیں عبادت میں داخل ہیں، پھر انہیں کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ پھر عبادت خالی اسی میں نہیں ہے کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو لے لیں، بلکہ حقوق کی ادائیگی بھی تو ایک عبادت ہے، اس میں بھی تو ہم اطاعت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تمام حقوق کا علم وغیرہ سب کچھ حاصل کرنا ہوگا۔ پھر اور دیگر بھلائی کے کام کریں تو اس کے لیے اور علم وسعت درکار ہے، کیونکہ جاہل انسان جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات نیکی کو گناہ سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات گناہ کو نیکی سمجھ کے اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی معاشرے میں سینکڑوں مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے حکم پر عمل کریں، اور جس طریقے سے اس پر عمل صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے اس طریقے کو بھی اختیار کریں، اور اس کے لیے اولاً طریقہ یہی ہے سب سے ضروری کہ ہم علم دین سیکھیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو جہاد 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جہاد بالسیف ہوتا ہے، ایک جہاد بالنفس ہوتا ہے۔ جہاد بالسیف، سیف کہتے ہیں تلوار کو، یعنی تلوار کے ساتھ جہاد، اور ایک جہاد بالنفس ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ اور ان میں افضل جہاد جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ جہاد بالسیف کے کچھ اس کے شرائط ہیں، اس کے لیے ایک مخصوص حالات چاہیے، اس کے لیے مخصوص کنڈیشنز وغیرہ ہیں جن کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ لیکن جہاد بالنفس کے لیے
کوئی وقت مخصوص نہیں ہے، جس وقت چاہے آپ جہاد بالنفس کر سکتے ہیں، اور اس کو نبی کریم نے افضل جہاد قرار دیا ہے۔ اور جہاد بالنفس کا مطلب یہ ہوتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو جب جہاد بالسیف کا موقع آئے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس میں جو اس کی ریکوائرمنٹ اگر ہیں وہ ہمیں پتہ چل جائیں کہ اب جہاد فرض ہے تو پھر تو ادا کرنا ہوگا۔ جیسے آپ کے ملک پر کوئی غیر مسلم حملہ کر دے اور آپ کی آزادی کو سلب کرنا چاہے تو اس وقت تو ہر مسلمان پر جہاد کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی اور مقام پہ کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ کوئی حاکم اسلام ہو جو لوگوں کو جہاد کے لیے جمع کرے، اس کی رہنمائی میں جہاد کرے، اور جہاد کرنے والے جو ہیں وہ اپنے والدین سے اجازت لیں، اجازت ملے گی تو جا سکتے ہیں ورنہ نہیں، اور وہ واقعی جنگ لڑنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، ورنہ میدان جنگ میں بغیر تربیت کے جانا یہ خودکشی ہے اور اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو بہرحال بہت ہی سخت شرائط ہوتی ہیں جہاد بالسیف کی، اور وہ مخصوص حالات میں ہوتا ہے، لیکن جہاد بالنفس تو 24 گھنٹے ہو سکتا ہے، پورے سال ہو سکتا ہے۔ اور جہاد بالنفس کا یہ یاد رکھیں کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے باطن میں ایک ایسی چیز پیدا کر دی ہے، ایسی قوت پیدا کر دی ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے کر آتی ہے، برائی کی دعوت دیتی ہے، یا بڑے نیک کام سے چھوٹے نیک کام کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی جو ہمارے باطن میں ایک قوت ہے اس کا نام ہم نفس رکھ دیتے ہیں، اگرچہ اصطلاح شرع میں روح کا نام ہی نفس ہوتا ہے، کہ جب اس روح میں بگاڑ پیدا ہو جائے، یہ برائی کی طرف مائل ہو، برائی کی دعوت دے، برائی کی طرف کھینچے، تو اسی روح کو نفس کہہ دیتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں نفس امارہ۔ اور اگر آدمی گناہ وغیرہ کرتا ہے تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملامت ہوتی ہے اندر سے، ایسا میں نے کیوں کر دیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی روح ہی کر رہی ہوتی ہے۔ اس وقت اس کا نام رکھا جاتا ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ اور اگر یہی روح کامیاب ہو جائے اور مطلب یہ اطاعت باری تعالیٰ کے ہی رغبت دے اور انسان فلاح و کامرانی پا کر دنیا سے رخصت ہو، تو اسی روح کا نام رکھا جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ اب یہ مطمئن نفس ہوتا ہے، جیسے کہ آیت میں ہے کہ اے نفس مطمئن نکل اور اس رب کی طرف چل، اس جنت کی طرف جا، کہ اور اللہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو داخل فرمایا، جیسے آیات کا مفہوم ہے، تو اس وقت یہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے۔ اس لیے نفس کو قابو میں کرنا اور اس کو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنا، یہی جہاد بالنفس ہوتا ہے۔ یعنی جہاد بالنفس، اس کوشش کو جہاد بالنفس کہتے ہیں، اور اس کوشش میں کامیابی اگر ہم نے حاصل کر لی تو گویا کہ جہاد بالنفس میں ہم کامیاب ہو گئے۔ اور یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم نفس کی خواہشات کے خلاف کام کریں۔ نفس کی خواہشات جو ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک حرام خواہش ہوتی ہے جب یہ برائی کی طرف بلاتا ہے، دوسری نیک خواہش ہوتی ہے جب یہ نیکی کی طرف بلاتا ہے، تیسری مباح خواہش ہوتی ہے، نہ گناہ نہ ثواب، اور وہ ہوتی ہے عام خواہشیں جیسے کھانے پینے وغیرہ کی۔ حرام خواہش جیسے مثلا یہ برائی کی طرف بلائے، نماز قضا کرنے کی طرف بلائے، روزہ چھوڑ دینے کی طرف بلائے، تو یہ اس کی حرام خواہش ہے۔ اور نیک خواہش جیسے یہ کہے کہ چلو بیٹھتے ہیں درشی پڑھتے ہیں، اور باطن سے کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی، یہ بالکل نفس راضی ہے، آپ نے تسبیح پکڑ لی لیکن کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی باطن میں مزاحمت نہیں ہے، بالکل اس طرح جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں فجر میں، خاص طور پر بستر پہ لیٹے ہیں، اذان ہو رہی ہے تو اندر سے آواز آتی ہے تھوڑی دیر لیٹ جا، ابھی کیا کرے گا اٹھ کر، ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے۔ پھر آپ کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا جماعت نکل گئی، تو اب تو جماعت نکل ہی گئی ہے، تھوڑی دیر اور لیٹ جاؤ، پھر بعد میں چلے جانا۔ تو یہ جو اندر سے آوازیں آ رہی ہیں نفس بول رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک باطنی رکاوٹ ہے، مزاحمت ہے۔ لیکن بعض اوقات نہیں ہوتی، آپ نے تسبیح پکڑی اور بیٹھ گئے اور بڑا خشوع و خضوع محسوس ہوتا ہے، مزہ آتا ہے، اور آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نفس نے اندر سے کوئی رکاوٹ نہیں کی، بلکہ نفس کی اپنی خواہش تھی، باطن کے اندر سے خواہش بیدار ہوتی ہے کہ تسبیح پڑھنی چاہیے، تو یہ نفسی خواہش کر رہا ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات اس کی حرام خواہشیں، بعض نیک خواہشیں، بعض مباح ہوتی ہیں، جیسے آپ بیٹھے ہوئے، یار چائے تو پلاؤ، کچھ موڈ ہو رہا ہے چائے پینے کا، یہ کس نے بولا؟ اندر سے آواز آتی ہے کہ چائے تو پلاؤ، ہم کہتے ہیں لبیک بھائی، لاؤ چائے لاؤ، ٹھنڈا پانی لے کر آؤ، تھوڑی دیر بیٹھے ہوئے تو اندر سے آواز آتی ہے تو ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ، ہاں ادھر تکیہ دینا بھائی، لگا کے بیٹھ گئے۔ یہ نہیں سوچتے کون بول رہا تھا، کس نے ہمیں حکم دیا تھا، ہم کہتے ہیں بس میری ایک دل چاہ رہا تھا، دل نہیں چاہ رہا تھا، نفس چاہ رہا تھا۔ اب یہ 3 طرح کی خواہشات سامنے آئیں۔ حرام خواہش کو چھوڑنا فرض ہے، اس میں نفس سے لڑنا، مقابلہ کرنا، اس خواہش کو رد کرنا لازم ہے، لہٰذا اس حرام خواہش پہ تو بالکل عمل نہیں کر سکتے۔ دوسرا اس کی نیک خواہش، اب یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ نفس تو ہمیشہ برائی کا حکم دینے والا ہے،
تو یہ نیکی کا حکم کیسے دیتا ہے؟ یہ آپ غور کیجئے گا کہ نیکی کا خیال جو ہے کبھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کبھی نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ ان دونوں میں اگر آپ فرق کرنا چاہیں تو آسانی سے یوں کر سکتے ہیں کہ اگر نیکی کا خیال آئے اور یہ نیکی کا خیال کسی بڑے نیک کام کے مقابلے میں نہ آئے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر بڑے نیک عمل کے مقابلے میں آتا ہے تو نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ بیٹھے ہیں، دل نے کہا چلو نماز پڑھنی چاہیے، اور کوئی دوسرا نیک عمل کا ارادہ نہیں ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اور دوسرا آپ نے سوچا یار نماز پڑھتا ہوں، تو اندر سے فوراً آواز آتی ہے کہ نماز ابھی وضو کرو گے، نماز پڑھو گے، درود شریف پڑھ لو، کتنا افضل ہے، صرف تسبیح تو پکڑنی ہے ہاتھ میں۔ آپ نے کہا ہاں یار یہ بات بھی تو صحیح ہے، آپ نے تسبیح لی، شروع ہو گئے۔ اب یہ بھی ایک نیکی کا حکم ہے، لیکن یہ نماز والے مشقت والے حکم کے مقابلے میں مشورہ ملا ہے، یہ نفس کا حکم، نفس کا مشورہ ہے۔ اس پر عمل کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اس پر ثواب بھی ملے گا، لیکن انسان کو چاہیے اگر وہ جہاد بالنفس کر رہا ہے تو پھر اس عمل کو ترک کر دے جس میں مشقت نہیں، بلکہ جو پہلے مشقت والے عمل کا خیال آیا تھا اسی کو کرے تو کامیاب ہے۔ تیسرا مباح خواہشات ہوتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ نفس کی مثال ایک ضدی بچے کی طرح ہے۔ بچے کی ایک ضد پوری کریں گے دوسری کروائے گا، دوسری کرے گا، وہ پوری کریں گے تیسری کرے گا، تیسری پوری کریں گے چوتھی کرے گا۔ پھر اگر آپ اس کو چوتھی سے روکنے کی کوشش کریں گے تو 3-4 ضدیں پوری کر کے وہ اتنا اپنا ضد پوری کروانے کا عادی ہو چکا ہوگا کہ چوتھی بھی منوا کر ہی دم لے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اسے پہلی ہی ضد پر روک لیا جائے۔ اس لیے علماء نے ارشاد فرمایا کہ نفس کی حرام خواہشوں سے اگر آپ تکمیل سے بچنا چاہتے ہیں تو اسے مباح خواہشات سے روکنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے ہونا ہی چاہیے کہ کم از کم روزانہ دن میں 3 خواہشات تو اپنی کچل دیں ہم۔ مثلا چائے پینے کا موڈ ہو رہا ہے تو آپ سوچیں یار چائے چلو ابھی نہیں پیتا ہوں، بس نفس تو راضی ہو جا، نہیں پیتا ہوں۔ ٹھنڈا پانی پینے کو دل چاہا، آپ نے کہا نہیں پیوں گا، میں گرم پیوں گا۔ لیٹنے کو دل چاہا، آپ نے کہا نہیں میں بیٹھا رہوں گا بس۔ اس طرح کم از کم روزانہ 3-3 4-4 خواہشات کا رد کریں گے تو فائدہ ہے، تو برکت حاصل ہوگی، اور ہر خواہش کے رد پر دل میں ایک نور پیدا ہوگا، ایک قوت پیدا ہوگی جو شیطان کی مزاحمت کو بھی کمزور کرے گی اور نفسانی اٹیک کو بھی پیچھے ہٹائے گی۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اور بالفرض اگر آپ پورا ہی کرنا چاہتے ہیں، نہیں باز آ رہا، نہیں مان رہا کہ نہیں یار موڈ بڑا ہو رہا ہے پان کھانے کا، چھالیاں کھانے کا، سگریٹ پینے کا، بہت زیادہ موڈ ہو رہا ہے، مان ہی نہیں رہا، تو پھر اکابرین نے طریقہ بتایا ہے کہ پہلی بات یہ کہ اگر آپ نفس کی مباح خواہش پوری کریں گے دل میں سیاہی ضرور پیدا ہوگی، بوجھ پیدا ہوگا، چاہے اس کو آپ محسوس کریں نہ کریں، اور یہ بوجھ جو ہے ایسا وزن پیدا کر دے گا کہ عبادت آپ کے لیے دشوار ہو جائے گی، برائی اختیار کرنا آسان ہو جائے گا، نیکی اختیار کرنا مشکل ہوگا۔ لہٰذا اب طریقہ کار یہ ہوگا، اکابرین نے فرمایا کہ اگر آپ نفس کی مباح خواہش کو پورا کرنے سے جو کالک یا ایک بوجھ پیدا ہوتا ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر نفس کے ساتھ سودے بازی کریں۔ سودے بازی کا مطلب یہ ہے مثلا نفس نے اندر سے آواز آئی یار چائے تو پلاؤ، تو آپ کہیں گے چلو ٹھیک ہے چائے پلاتا ہوں، لیکن پہلے جو ہے 50 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہوگا، مانتے ہو تو چائے پلاتا ہوں۔ اب آپ کسی سے بول نہیں رہے، اب آنکھیں بند ہیں اور آپ کا مکالمہ چل رہا ہے اپنے نفس کے ساتھ، یہ فوراً اندر سے کہے گا ہے تمہیں کیا ہو گیا بھائی 50 مرتبہ درود شریف، ارے بھائی چائے پلاؤ، خواہ کیوں یہ شرطیں لگا رہے ہو؟ تو آپ کہنا نہیں مجھے تو 50 دفعہ درود شریف چاہیے۔ پھر فوراً 45 بدلے گا، اچھا چائے پی لے پھر پڑھ لیں گے، انشاءاللہ نماز کے بعد پڑھ لیں گے۔ نہیں، اکابرین نے فرمایا پہلے اس سے عبادت کروائیے، اس کے بعد اس کی خواہش پوری کریں۔ آپ کہیں گے نہیں پہلے پڑھتے ہو تو میں چائے منگاتا ہوں ورنہ نہیں۔ اب یہاں 2 صورتیں ہوں گی، کبھی تو مان جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی پڑھ لو پھر چائے منگوا لینا، آپ پڑھیں گے تو اس کے فوراً بعد اتنی خواہش بیدار ہوگی، فوراً اندر سے آواز آئے گی اب تو منگاؤ، تو پھر آپ چائے منگائیے گا، تو انشاءاللہ نور پیدا ہوگا۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ یہ نیکی کو ترک کرنے میں تیار ہو جائے گا، بولے گا یعنی خواہش کو ترک کرنے میں تیار ہو جائے گا، نیکی کے لیے تیار نہیں ہوگا، اندر سے آواز آئے گی ٹھیک ہے نہیں پلاؤ چائے، لیکن نہیں پڑھتا ہوں میں،
یہ باقاعدہ جب آپ باتیں کرنا شروع کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے ایک مخلوق اندر بیٹھی ہوئی ہے جو خوب عقل رکھتی ہے اور باقاعدہ آپ سے دلائل کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے۔ اس وقت پھر آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی آج تک ہم نے اس کے بارے میں غور نہیں کیا، اور یہی تو ہمیں ہر طرف لے کے جاتا ہے، برائیوں کی طرف، مباح کاموں کی طرف، فضول کاموں کی طرف، عبث کاموں کی طرف۔ اور پھر جب آپ اس طرح آپ بھی شامل ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں کہ ہم روزانہ اس طرح اپنا محاسبہ کرنا شروع کریں گے، نفس کی خواہشات سے لڑیں گے، تو پھر انشاءاللہ دل میں ایک نور پیدا ہوگا۔ اور یہ اس طرح کرنا ہے، اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرو، جیسا جہاد کرنے کا حق ہے کامل طریقے سے ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ کریں گے تو احساس ہوگا کہ واقعی یہ آسان کام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس سے مقابلے کو افضل جہاد ایسے ہی نہیں قرار دے دیا۔ اس وقت ہمیں یہ بھی احساس پیدا ہوگا کہ یقیناً جو ہمارے بڑے اکابرین گزرے ہیں، انبیاء علیہ السلام تو خیر معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام، اولیاء عظام، واقعی انہوں نے بڑے مجاہدے کیے کہ یہ تو مطلب 60 سال 70 سال اپنے نفس کی خواہشات سے لڑتے رہتے تھے۔ ہم 4 دن کریں گے تو آپ 5ویں دن نفس کہے گا بھائی خدا کے واسطے کیا عذاب میں مبتلا کر دیا، چھوڑ دو نا، اچھا خاصا زندگی آزاد گزر رہی تھی، کیا تم نے سوچنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس قسم کی آپ کو باتیں کہے گا۔ یہ جو باتیں کہہ رہا ہے آپ کا ذہن نہیں کہہ رہا، آپ کا قلب نہیں کہہ رہا، یہ نفس کہہ رہا ہوگا۔ یہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار میرے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے، میں تو ایسا کروں گا، آپ کے ذہن میں نہیں آئی، نفس نے ضد پکڑ لی ہے۔ ہر چیز جو برائی وغیرہ کا ارادہ کرتا ہے یا دعوت دیتا ہے، یہ کمبخت نفس ہوتا ہے۔ اس پر جب ہم غور و تفکر انشاءاللہ شروع کریں گے اور باقاعدہ اس کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک ایسا افضل جہاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس میں ریاکاری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بظاہر لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، اور آپ کے اندر باتیں چل رہی ہیں نفس کے ساتھ، نہیں یوں نہیں یوں کروں گا، یوں نہیں یوں کروں گا، یوں نہیں یوں کروں گا، یہ کرو گے تو پھر تمہیں چائے پلاتا ہوں، یہ کرو گے تو تمہیں پانی پلاتا ہوں، یہ کرو گے تو چلو اس مقام پہ لے کر جاؤں گا۔ یہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، آپ کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مطلع ہے، اور اس وقت انشاءاللہ اس کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں گی۔ اسی طرح اکابرین نے بیان فرمایا کبھی گناہ سرزد ہو جائے، یعنی نفس کی ہم حرام خواہش کو پورا کر لیں بتقاضائے بشریت، تو پھر اس کو چھوڑے نہیں بلکہ اس کے لیے عبادت کی سزا مقرر کریں۔ مثلا کوئی گناہ ہو گیا تو اب 10 نفل پڑھوں گا، 10 رکعت، 12 رکعت نفل پڑھوائیں، یا تازہ وضو کروائیں اور 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اس طریقے سے کوئی نہ کوئی عبادت کی سزا اس کے لیے ہونی چاہیے۔ تو پھر شیطان بھی سوچتے ہوئے مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے اس انسان سے کوئی گناہ کروا دیا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد عبادت میں زیادتی کرتا ہے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بہت سارے گناہ نہیں کرواتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نفس پہ توجہ کرنے اور اس سے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 کے ابتدائی حصے پہ ہم نے کلام کیا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے، یعنی اس جہاد کے لیے، اس جہاد کے ذریعے درجات کی بلندی کے لیے، اس جہاد کے بدلے میں اپنا مقرب بنا لینے کے لیے تمہیں چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور نہیں رکھا اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی حرج، کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔
یہ ایک بہت ہی عظیم ضابطے کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی اور حرج نہیں رکھا ہے۔ تو بعض احکام تو ایسے ہیں کہ جس میں حرج ہو ہی نہیں سکتا، یعنی وہ عبادات جو اللہ نے ہم پر فرض واجب قرار دی ہیں اور ہم ان کی عبادت کے ادا کرنے کے اہل ہیں، یعنی صحت وغیرہ ہے، کوئی مطلب پانی، جیسے نماز کی مثال لے لیں، صحت مند بھی ہیں، پانی وغیرہ بھی موجود ہے، تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی تنگی اللہ نے نہیں رکھی۔ اب اگر اس میں تنگی محسوس ہوگی تو وہ ہماری اپنی کوتاہی کی بنا پر ہوگی۔ مثلا میں ایک کاروبار کرتا ہوں، میں نے ایک ایسی ڈیوٹی جوائن کر لی ہے کہ جس میں مجھے نماز پڑھنے کی فرصت نہیں مل رہی، اس کا ٹائم نہیں مل رہا۔ اب میں کہتا ہوں کہ یار یہ بڑا مسئلہ ہو گیا، نماز کی رسم بڑے حرج میں پڑ گیا ہوں، بڑی تنگی میں مبتلا ہو گیا ہوں، تو یہ میری غلطی ہے، کیونکہ یہ خود میرے اختیار کردہ ہے، نوکری میں نے حاصل کی ہے، کاروبار میں نے بڑھایا ہے، تو اس میں میرا اپنا قصور ہے، یہ تنگی نہیں کہلاتی۔ ہاں، اگر حرج اس وقت ہوتا کہ پانی آپ کے پاس نہ ہو اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ پانی سے لازم وضو کرنا ہوگا، نہیں کرو گے تو تم پر عذاب نازل ہو جائے گا، یہ تھی تنگی اور حرج کہ پانی موجود نہیں اور پھر پانی کا مطالبہ، کیونکہ پانی تو اللہ تعالیٰ ہی فراہم کرے گا، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی پانی ہمیں ملتا ہے۔ اس طرح صحت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، بیماری اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر ایسا حکم ہوتا کہ تم چاہے کتنے بیمار کیوں نہ ہو تمہیں کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کرنی ہوگی، یہ حرج تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حرج اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے اشارے کے ساتھ پڑھتے رہیے، تنگی ہٹا دیے۔ اس طرح کا پانی نہیں ہے تیمم کر لیں، اگر مٹی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، مثلا آپ کسی ایسے مقام پہ بالفرض پھنس گئے ہیں کہ نہ پانی ہے نہ مٹی ہے، تیمم کر ہی نہیں سکتے، تو پھر نماز کسی صورت بنا لیں، نماز ہی ساکت ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی آسانیاں اور بے حد سہولتیں رکھی ہیں، دین میں حرج نہیں رکھا ہے۔ یہ تو وہ عبادات ہیں کہ جو ہم پہ فرضیہ واجب ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے حرج کو ہٹا دیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض قیاسی مسائل ہوتے ہیں۔ قیاسی مسائل کا مطلب فقہا اپنے قیاس کے ذریعے بعض چیزوں کو ناجائز قرار دیتے ہیں، جیسے آپ فی زمانہ بھی مثال دیکھ لیں، الکحل کو ناجائز قرار دیا تھا، لیکن اب اسپرٹ سینٹ لوگ کثرت کے ساتھ لگانے لگے اور اسپرٹ کا استعمال کثرت کے ساتھ ہونے لگا، دروازوں کی پالش وغیرہ میں، صوفوں کی پالش میں۔ اب باوضو ہاتھ اس پہ اگر آدمی رکھے گا تو وہ اسپرٹ والا ہاتھ ہو جائے گا، لازم بات ہے کہ وہ ہاتھ اس پہ لگا، گندگی سے متصل ہوا تو ہاتھ ناپاک ہونا چاہیے۔ مساجد کے دروازے ایسے ہی پالش ہو رہے ہیں، تو اس میں فقہا نے پھر حرج محسوس کیا بہت زیادہ، کہ اگر ہم حرج اس اعتبار سے ہے کہ اگر ہم ناپاکی کا حکم دے دیں گے کہ اسپرے آپ نے لگائی، اسپرے سینڈ، کپڑے ناپاک ہو گئے تو آپ ان کو بدلیں، پاک کریں، اس میں اگر نماز پڑھ لی، نماز نہیں ہوئی، نماز کو دہرائیں، تو ہزارہ لاکھوں لوگوں کا حرج میں مبتلا ہونا لازم آیا۔ تو قیاسی مسائل میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی مجتہد کسی مسئلے کو اپنے قیاس کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان عام کرتا ہے اور لوگوں کا عمل اس کے خلاف کثرت کے ساتھ ہونے لگ جائے، تو پھر فقیہ کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اپنے قیاس کو واپس لے لے اور اس کے حرام ہونے کا جو اس نے حکم دیا تھا اس کو جائز میں بدل دے۔ لہٰذا اب فی زمانہ اسپریسنٹ بالکل جائز، اس لیے کہ کثرت سے لوگ یوز کر رہے ہیں، کثرت سے استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ان کو ہم ناپاکی کا حکم دیں گے تو کثیر لوگوں کے کپڑے ناپاک ہو کے ان کو پاک کرنے کی طرف مائل کرنا ان کی عبادات کی بربادی کا سامان ہوگا۔ تو یہ اس کو عموم بلوہ کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں، کہ لوگ کثرت سے کسی کام کے اندر مشغول ہو جائیں اور ان کو کثیر کو روکیں تو بہت زیادہ حرج میں، تنگی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو پھر آسانی اور سہولت دی جاتی ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے یہ آرٹیفیشل جیولری جو ہے، لوہے کے زیور، تانبے، پیتل کے، پہلے زمانے میں منع کرتے رہے، اب یہ بہت زیادہ عام ہو گئے، اس کی اجازت دے دی گئی۔ اسی طرح یہ الکحل دوائیوں کے اندر کثرت سے آنے لگا، ہومیوپیتھک کی دوائیوں میں تو تقریباً 99% الکحل کی آمیزش ہوتی ہے، ایلوپیتھک کی دوائیوں میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک حکیم صاحب رہ گئے ہیں جن کی دوائی میں نہیں ہوتی تو وہ اچھے حکیم ختم ہو گئے، دوائیاں باقی رہ گئی، حکیم غائب ہو گئے۔ تو اب یہ کہ وہ ایسے کسی جعلی حکیم کو دکھا کے اور پھر علاج صحیح نہ ہو سکے تو اس کی وجہ سے لوگوں کا بڑا حرج، تو اس لیے فقہا نے پھر ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک علاج کی اجازت مرحمت فرما دی۔ تو غرض یہ کہ یہ ایک بڑا شرعی ضابطہ ہے، اور یہ لیکن ضابطہ وہی استعمال کر سکتا ہے جو بہت بڑا مفتی ہو اور فقہی بصیرت اس کو حاصل ہو، کہ وہ غور و تفکر کرے کہ کس مسئلے میں، یعنی کس بات میں حرج پیدا ہو رہا ہے، لوگ تنگی میں مبتلا ہیں، اور اس مقام پر شریعت مجھے اس حرج کو ختم کر دینے کی اجازت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے۔
یہ ایسا نہیں کہ ہر شخص اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ جی مجھے اس میں حرج محسوس ہو رہا ہے میں اس کو چھوڑوں گا، دوسرا کہ مجھے اس میں تنگی محسوس ہو رہی ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا، تو پھر تو دین کا نقشہ بدل جائے گا۔ تو یہ علماء اور فقہا کی فیلڈ ہے، اور فقہا میں بھی مطلب وہی جو مفتی ہوں اور باقاعدہ فقہی بصیرت رکھتے ہوں ان کو حق حاصل ہے کہ وہ حرج کو لوگوں سے دور کر کے ان کو آسانیاں فراہم کریں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تو ایک بات تو یہ کہ تنگی اٹھائی جاتی ہے، دوسرا اس کا پہلو یہ بھی ذرا غور طلب ہے کہ دین میں تنگی پیدا کرنا کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دین میں تنگی کو دور کرے، اور ہم تنگی اور شدت اور سختی پیدا کر دیں تو یہ پھر مزاج شریعت کے مخالف ہوگی۔ لہذا بعض اعمال فرض ہوتے ہیں، بعض واجب، بعض سنت موقدہ، غیر موقدہ، مستحب۔ تو یہ فرض، واجب اور سنت موقدہ ہیں، ان کو تو پورا کرنا ہوتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے، لہٰذا ان کے نفاذ میں تو سختی کی جائے گی۔ جیسے اذان سنت موقدہ ہے، اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر امام احمد بن حنبل اور کے نزدیک یہ حکم ہے، اور ہمارے بھی بعض احناف نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قوم اذان ترک کر دے گی تو اس کے خلاف جہاد کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ بڑے شعائر اسلام میں سے ایک ہے۔ تو اذان کی اتنی امپورٹنس، تو پھر واجب اس سے اوپر ہے، فرض اس سے بھی اوپر ہے، تو لہٰذا ان کو پورا کرنے میں تو سختی کی جائے گی، اس میں حرج وغیرہ نہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن سنت غیر موقدہ اور مستحب یہ ایسے کام ہیں کہ کریں گے تو بہت اچھا ہے، نہیں کریں گے تو شریعت گناہگار قرار نہیں دیتی، نہ ان کے چھوڑ دینے پر آخرت میں کوئی عذاب یا ملامت ہے۔ اب ان کو قوم پر مسلط کرنا اور شدت کرنا اور سختی کرنا کہ تمہیں اپنانا ہی ہوگا، اور نہ اپنائیں تو اس پر ملامت کرنا، اس پر طنز کرنا، یا اسے اپنی جماعت سے یا اپنے درمیان سے خارج کر دینا، تو یہ تمام چیزیں شدت کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور یہ دین میں حرج پیدا کرنا ہے۔ جب ایک چیز کا انسان کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا، رسول نے مکلف نہیں بنایا، تو ہم اس کو مکلف قرار دے کر اس پہ شدت و سختی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سنن غیر موقدہ میں اور مستحبات میں صرف ترغیب ہوتی ہے، پیار سے سمجھائیں، کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن نہ کرے تو کوئی گناہ بھی نہیں، نہ شدت کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اگر شدت کریں گے، سختی کریں گے، ملامت کریں گے، یا زبان سے ملامت نہیں کی لیکن جذبہ یعنی انتقامی کوئی کارروائی کی، کسی شخص کو اس کے منصب سے معزول کر دیا، کسی کو پیچھے کر دیا، تو یہ اسی بات کی علامت ہے کہ اس میں شدت اور سختی پیدا کی گئی ہے، اور یہ قوم کو حرج میں مبتلا کرنا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی حرج نہیں رکھا ہے، اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ یہی سرپرست کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ایسے احکام اپنے نافذ کرنے کی کوشش نہ کرے کہ گھر والوں کی زندگی تنگ ہو جائے۔ ہاں جو شرعی احکام ہیں انہیں تو وہ نافذ کرے، لیکن اپنے پاس سے کچھ احکام بنا کر اور ان کو پھر یہ دین کا سا حصہ بنا کر اور مسلط کرنے کی کوشش کرنا بھی مزاج شریعت کے خلاف ہوگا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کا دین، یعنی جو اللہ نے فرمایا کہ تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، اس سے مراد ملت ابراہیم۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین ابراہیمی میں مزید توسیع فرمائی، اس میں وسعت فرمائی، اس کی اصل وہی دین ابراہیمی ہے۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل، اللہ تعالیٰ نے یعنی اسی ذات نے تمہارا نام اس سے پہلے بھی مسلمان رکھا، یعنی اگلی کتابوں میں بھی اللہ پر ایمان لانے والے کو مسلمان ہی کہا کرتے تھے، اگرچہ اس دین کو دین اسلام نہیں کہتے تھے۔ یہ ہمارے صرف اس دین کا نام اسلام ہے، ورنہ مسلمان پہلے بھی کہلاتے تھے، سر جھکانے والے مسلمان، لیکن وہ دین موسیٰ، دین عیسیٰ، دین ابراہیم اس طرح کہلاتے تھے، اسلام نہیں کہلاتے تھے۔ دین اسلام ہمارا خاصہ ہے۔ ہاں مسلمان پہلے والوں کے بھی نام ہوتا تھا،
وفی ہذا، اور اس قرآن میں یعنی اس قرآن میں مسلمان تمہارا نام رکھا، لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہو جائیں۔ یعنی اس میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا، پہلی کتابوں میں بھی، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر گواہ ہوں گے کہ پہلے بھی توریت زبور وغیرہ میں بھی ایسا رکھا، اس میں بھی رکھا، تو بروز قیامت گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ پہلے والے بھی مسلمان تھے، یہ والے مسلمان تھے، تو گویا کہ جنہوں نے پہلے زمانے میں اپنا نام مسلمان رکھوانا پسند نہ کیا وہ بھی قابل گرفت، جو اب بھی نہیں رکھ رہے وہ بھی قابل گرفت۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم دیگر لوگوں پر گواہی دو، یعنی رسول تو تم پر گواہی دیں گے اور تم دیگر لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یعنی تم اس رسول کی گواہی کو قبول کرو اور پھر بروز قیامت تم بھی ان کے خلاف گواہی دینا کہ ہاں ہمیں تو رسول نے بتایا تھا کہ پہلے والوں کا نام بھی مسلمان تھا، تو ان لوگوں نے کیوں نہیں قبول کیا اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے کہ تیرے حکم کو انہوں نے نہیں مانا، تو یہ خلاف گواہی دے سکتے ہیں۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی تعلیم، اس کے احکام کو، اس نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا اپنے نبی کے ذریعے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ سختی کے ساتھ، مراد یہ ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرو، اس کی نصیحتیں مانو، جن کی چیزوں کا اللہ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ ہے مضبوطی سے پکڑنے کا معنی۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، فنعم المولا، تو وہ کیا ہی اچھا مددگار ہے، ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مدد فراہم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارے 17 سپارے مکمل ہو گئے ہیں، سورۃ الحج بھی یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی ہے، یعنی 17ویں سپارے کا بھی اختتام ہے، سورۃ الحج کا بھی اختتام ہے۔ اب انشاءاللہ 18ویں پارے کا آغاز اور ساتھ ساتھ سورہ مؤمنون کا بھی آغاز ہوگا۔ اس میں تقریباً 118 آیات ہیں اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں ہی مومنین کی فلاح کا تذکرہ فرمایا اور پھر وجوہات فلاح بیان فرمائی، یعنی ان اعمال کا تذکرہ فرمایا جن کی وجہ سے مومنین کو فلاح ملتی ہے، اور پھر جب فلاح مل گئی تو اس کا کیا انعام آخرت میں مرتب ہوگا وہ اللہ نے آگے بیان فرمایا ہے۔ تو آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے، وہ فلاح پا گئے۔ کون مومن ہیں؟ اب یہ صفات ذکر فرمائیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ ان سب کی میں وضاحت عرض کروں گا، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی صفات اللہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغو بیہودہ باتوں سے، غلط قسم کی، خراب قسم کی باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر اپنی ازواج کے ساتھ، یعنی قربت وغیرہ کرنا وہ جائز ہے، تو اس میں اپنے آپ کو استعمال کرتے ہیں، کوئی زنا وغیرہ میں غلط چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی لونڈیاں ہیں، جو پہلے زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھیں، وضاحت میں عرض کروں گا، یعنی اپنے ازواج اور باندیوں کے علاوہ وہ کسی مقام پر غلط اپنے جسمانی اعضاء کو استعمال نہیں کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ فإنہم غیر ملومین، تو یہ جو لوگ ہیں جو اپنے ازواج کے قریب ہوتے ہیں یا باندیوں کے قریب ہوتے ہیں، ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، تو جو شخص ان کے علاوہ کچھ اور تلاش کرے، فاولئک هم العادون، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور مومنین وہ بھی ہیں کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، یعنی وعدہ پورا کرتے ہیں، امانت ادا کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ وارث کا مطلب جو مال ہو، جیسے ایک مورث فوت ہوتا ہے، جس کا مال ہوتا ہے، انتقال کرتا ہے تو ترکہ تقسیم ہوتا ہے، تو یہ لوگ وارث ہیں۔ وارث معنی حقدار ہیں کسی چیز کے بعد میں، کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس،
کہ یہ وہ ہیں جو فردوس کی میراث پائیں گے، یعنی ان کو جنت الفردوس بطور انعام ملے گی۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اوپر انعام بیان فرمایا، پھر اس انعام کے حاصل ہونے کی وجوہات، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انعام کے بہترین بدلے کا تذکرہ فرمایا۔ تو قد افلح المؤمنون، بے شک مومن فلاح پا گئے۔ پہلی بات الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع اصل میں حقیقتاً تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، یعنی دل کو نماز میں حاضر رکھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہ کر نماز کو ادا کرنا، اور جان بوجھ کر دنیا کا کوئی خیال دل میں نہ لانا، یہ ہے خشوع و خضوع۔ خشوع معنی خوف محسوس کرنا، خضوع معنی عاجزی اختیار کرنا۔ تو اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کر آدمی اللہ کے خیال دل میں لائے اور دنیا کا کوئی خیال دل میں نہ لائے، تو یہ خشوع ہوتا ہے۔ لیکن خشوع کی کئی اقسام ہوتی ہیں، ایک خشوع باطنی ہوتا ہے، ایک خشوع ظاہری ہوتا ہے۔ خشوع باطنی تو یہ ہے کہ آدمی اپنے قلب کو ہر قسم کے دنیاوی خیالات سے عبادت کی ادائیگی کے دوران پاک و صاف رکھے اور اللہ کی طرف توجہ رکھے، اللہ کی طرف مائل رہے۔ اور خشوع ظاہری یہ ہوتا ہے، یعنی اعضاء کا جس کو خشوع کہتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل پرسکون انداز میں نماز ادا کرے، جھومتے ہوئے نہیں، بار بار کھجا رہے ہیں، کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی یوں کر رہے ہیں۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے، یا بعضوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اتحاد میں سے بیٹھے ہیں تو یہ داڑھی سے کھیلنا شروع ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اسی طرح دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے۔ یعنی اصل چیز قلبی حاضری ہے، دل حاضر ہوتا ہے تو اعضاء بھی پرسکون رہتے ہیں، دل غافل ہوتا ہے تو اعضاء بھی پھر ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورۃ المؤمنون کا آغاز ہوا تھا، اور اس میں شروع میں بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو فلاح و کامرانی کی بشارت عطا فرمائی، پھر چند اعمال کا تذکرہ کیا جو اس کے لیے بظاہر سبب بنے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اخروی انعام کا تذکرہ فرمایا۔ آج ہم اسی کچھ تفصیل عرض کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک مومن فلاح پا گئے۔ فلاح پانے سے مراد اخروی کامیابی اور کامرانی ہے، دنیا سے ایمان سلامت لے کر نکل جانا، یہ بھی فلاح ہے۔ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں ثابت قدم رہنا، یہ بھی فلاح و کامرانی کی ایک صورت ہے۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جانا، یا بعد حساب و کتاب بغیر سزا پائے جنت میں داخل ہو جانا، یا خدا نخواستہ اپنے شامت اعمال کی بنا پر اگر کوئی جہنم میں چلا بھی گیا لیکن شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پھر وہ نجات پا گیا، تو یہ نجات پانا فلاح و کامرانی میں ہی شمار ہوگا۔ لیکن اس میں جیسے کہ ویسے ظاہر ہے بالکل کہ درجات مختلف ہیں، کہ بعض ایسے ہوں گے جو مقرب ہوں گے کہ بلا حساب و کتاب داخل جنت ہوں گے، بعض حساب و کتاب کے بعد لیکن بغیر سزا کے، اور بعض سزا کے بعد۔ لیکن بہرحال جو جنت میں داخل ہو گیا وہ فلاح و کامرانی پا گیا، اور یہ آخری فلاح و کامرانی ہوگی، اس کے بعد پھر دائمی سکون ہے، دائمی آرام ہوگا۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ فرمایا کہ مومنین کی کیا کیا صفات ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامرانی پانے والے ہیں، اخروی نجات پانے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ تو خشوع و خضوع یہ ایک قلبی کیفیت کا حقیقتاً نام ہے۔ خشوع معنی ہوتا ہے ڈرنا، خضوع معنی ہوتا ہے عاجزی کا اظہار کرنا، گڑ گڑانا۔ تو نماز میں خشوع و خضوع کے دو مفہوم ہیں، ایک باطنی طور پہ خشوع و خضوع، ایک ظاہری طور پہ خشوع و خضوع۔ باطنی طور پہ خشوع و خضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے قلب کو، اپنے ذہن کو ہر قسم کے دنیاوی خیال سے پاک و صاف رکھے۔ ایک شیطان اللہ نے مقرر کیا ہے جو ہمیں وسوسہ ضرور ڈالے گا۔ نماز میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی وساوس آتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو شیطانی وساوس سے دوران نماز محفوظ رکھا، بلکہ شیطان کو اختیار دیا، وہ اپنی سی کوشش کرتا رہتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ کامیاب نہیں ہوتا تھا، صحابہ کرام اس پہ غالب آتے تھے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک بڑا شیطان، بڑا جن یہ میری طرف بڑھا، تو میں نے اسے قابو میں کر لیا، اور پھر میں نے چاہا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں، لیکن اپنے بھائی سلیمان کی دعا مجھے یاد آ گئی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی سلطنت و حکومت عطا فرما جو کسی کو بھی حاصل نہ ہوئی ہو۔ تو اس لیے نبی کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا لحاظ کرتے ہوئے کہ انہیں جنات پر بھی حکومت حاصل تھی، سرکار نے اسے چھوڑ دیا، جانے دیا، لیکن شیطان نے معاذ اللہ یہ کام کیا، اس جن نے یہ کوشش کی کہ کچھ وسوسے ڈالے یا کوئی شیطانی دکھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غالب رہے۔ تو اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ دنیاوی خیالات تو آئیں گے نماز میں، لیکن آنا برا نہیں ہے، خیالات کا لانا برا ہے۔ جو خشوع و خضوع کے منافی عمل پایا جائے گا، اس کے خلاف عمل ہے وہ دنیاوی خیالات کو جان بوجھ کر لانا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ابتدا سے غور و تفکر شروع کیا، خود ایک موضوع ذہن میں لائے، پھر اس کے بارے میں غور و تفکر کرنے لگے، یہ تو صراحتاً لانا ہوا۔ یا پھر ایسا ہوا کہ ایک خیال آیا، ہم لائے نہیں، شیطان نے ذہن میں ڈالا، اور پھر ہم اس پر غور و تفکر شروع کر دیں، اور پھر اتنے دور نکل جائیں کہ ہمیں خود نہ پتہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں، رکعتیں بھول جائیں، قراءت بھول جائے، یا امام صاحب کے پیچھے ہم نے اپنے آپ کو خیالات کی دنیا میں مگن کر لیا، اور امام صاحب قراءت کر رہے ہیں، ہم نے کہا چلو جی ہم خیالات کی دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ وہ تو جب امام صاحب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ سلسلہ خیالات منقطع ہوتا ہے اور انسان اپنے قلبی لحاظ سے نماز میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دنیاوی خیالات لانا ہے ابتداءً، یا شیطان کی طرف سے آنا پھر ہمارا اس میں مشغول ہو جانا، یہ دونوں صورتیں خشوع و خضوع کی راہ میں رکاوٹ ہے، یہ خشوع و خضوع نہیں ہے۔ ہاں اگر ویسے آپ کی مکمل توجہ اللہ کی طرف ہے، دل دنیاوی خیالات سے آپ نے پاک و صاف کیا ہوا ہے، یہ بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ یا پھر شیطان کے مسلسل وساوس آ رہے ہیں، وہ توجہ دلا رہا ہے کبھی گھر کی طرف، کبھی دوستوں کی طرف، کبھی کاروبار کی طرف، لیکن ہم اس کو جھٹکتے چلے جا رہے ہیں، ان خیالات کے سلسلے کا تسلسل قائم نہیں ہونے دے رہے، تو پھر یہ بھی خشوع و خضوع ہی کہلاتا ہے۔ اگر ہم خشوع و خضوع کا یہ معنی رکھیں کہ کوئی خیال آئے ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آئے گا، لیکن اس کے اندر مشغول نہیں ہونا ہے۔ تو اگر ہم اس کو جھٹکتے رہیں، رد کرتے رہیں، اپنے ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے رہیں، تو انشاءاللہ پھر یہ خشوع و خضوع کے منافی نہیں ہوگا، اور جو خاشع شخص کو ثواب ملتا ہے انشاءاللہ اس کو بھی ملے گا۔ تو ایک تو یہ باطنی خشوع و خضوع ہے۔ اس میں یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اس کے لیے چلے ہم اس پہ کلام کرتے ہیں کہ کیسے حاصل ہونا چاہیے، پہلے اس تفصیل پر ہم آ جاتے ہیں کہ ایک باطنی خشوع و خضوع ہو گیا، ایک ہوتا ہے ظاہری خشوع و خضوع۔ ظاہری خشوع و خضوع علماء نے فرمایا یہ ہوتا ہے کہ انسان نمبر 1 اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، نماز کے ارکان کی ادائیگی کے سلسلے میں نگاہ کو جہاں جہاں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں نگاہ کی حفاظت کرے۔ مثلا حالت قیام میں سجدے کے مقام پر، رکوع میں پاؤں کی پشت پر، سجدے میں ناک کی نوک کو
اور جب اتحیات میں بیٹھیں تو اپنی گود پر نگاہ رکھیں، اور جب سلام پھیریں تو اپنے سیدھے کندھے کو اور الٹی جانب سلام پھیرتے ہوئے الٹے کندھے کو دیکھنا، یہاں پر نگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی جسے قیام میں کھڑے تو نگاہ وہاں سے ہٹنے نہ پائے۔ اسی طرح رکوع کے اندر پاؤں کی پشت سے ہٹنے نہ پائے، یہ نہیں کہ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ والے کے پاؤں دیکھنا شروع کر دیا، اس کے پاؤں کی بناوٹ کیسی ہے، اس کے پاؤں کو دیکھنا شروع کر دیا، کھڑے ہیں تو پھر ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دائیں کون آ کے بیٹھ گیا، بائیں کون آ کے بیٹھ گیا، یا بعضوں کو دیکھا ہے کہ نماز ادا کرتے ہوئے اوپر کو دیکھتے ہیں، پورے وہ دیواروں کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے اور کیا کیا مطلب تغرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، خصوصاً امام صاحب کے پیچھے۔ اور بعضوں کو تو منفرد بھی دیکھا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے وہ اوپر دیکھتے رہتے ہیں، اس طرح نظارہ کرتے رہتے ہیں، پھر رکوع بھی کر لیتے ہیں، تو یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اسی طرح ظاہری خشوع و خضوع میں بھی داخل ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو بالکل قابو میں رکھے، ساکت ہو کر نماز پڑھے، سکون کے ساتھ نماز پڑھے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات رکوع سے اٹھتے ہوئے پورا نہیں اٹھیں گے، بس تھوڑا سا اٹھے فوراً سجدے میں، پھر ایک سجدے میں گئے جلدی سے اٹھے پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں، تو رکوع سے پورا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں، اور دو سجدوں کے درمیان مکمل طور پہ جب ہم بیٹھتے ہیں دو سجدوں کے درمیان اس کو جلسہ کہا جاتا ہے اور یہ دونوں واجب ہیں۔ لیکن تیزی سے نماز ادا کرنے والا، خصوصاً ہمارے نوجوان جن کو نامعلوم کیا جلدی ہوتی ہے کہ مسجد میں آنا ایک تو دشوار، پھر آ گئے تو وہاں رہنا ان کو بڑا دشوار محسوس ہوتا ہے اور چاہتے ہیں کہ فوراً باہر نکل جائیں، تو اتنی تیزی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اس میں قومہ بھی کھا جاتے ہیں، جلسہ بھی کھا جاتے ہیں، اور پھر جلدی جلدی وہ دوست باہر نکل رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر باہر جا کے کرنا کیا ہے جی کچھ نہیں، جا کے وہ بیٹھ گئے فٹ پاتھ پہ۔ تو اس طرح ظاہری خشوع و خضوع کے فوت ہونے کی بنا پر نماز کا ثواب بھی ضائع ہوتا ہے، اور بعض اوقات نماز میں انتہائی ثواب کے اعتبار سے کمی واقع ہوتی ہے، واجب العیادہ ہو جاتی ہے نماز۔ اسی طرح اپنے اعضاء کو بالکل ساکت رکھنا، یعنی بعض ہوتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے جھولتے ہیں، اس طرح جھومتے ہیں، تو یہ جھومنا بھی خشوع و خضوع کے منافی ہے، بالکل ساکت ہو کے نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنے جسم کے ساتھ کھیلنا، یہ بھی خشوع و خضوع کے خلاف ہے، یعنی داڑھی سے کھیلنا، یا مطلب یہ ہو گیا آستین صحیح کر رہے ہیں، اپنے کپڑے جھاڑ رہے ہیں، نماز کے دوران یہ کام چلتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ملاحظہ کیا کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی داڑھی سے اس طرح کھیل رہا تھا، تو ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے قلب میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء بھی خشوع پذیر ہوتے، یعنی اگر دل اس کا نماز میں حاضر ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے کا تصور اس کے پاس ہوتا، تو پھر اعضاء بھی خوف کا اظہار کر رہے ہوتے، اعضاء میں بھی سکون ہوتا۔ لہٰذا خاشعون سے مراد وہ ہیں کہ جو آداب ظاہرہ اور آداب باطنہ کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں۔ باطنی آداب یہ ہیں کہ کوئی دنیاوی خیال دل میں نہ آئے، اور اگر آئے تو اس کو فوراً جھٹک دیا جائے، اور ظاہری آداب یہ ہیں کہ بالکل پرسکون ہو کر ساکت ہو کر تمام ارکان کو مکمل طور پہ ادا کرنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اور اپنے اعضاء کو بیجا حرکات سے محفوظ رکھنا۔ یہ چیز جب حاصل ہوگی تو ہم خاشع کہلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ کوئی دنیاوی خیال اپنے دل میں نہ لایا، آنے کا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا نہ لایا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ اتنا افضل ترین عمل ہے، اپنے قلب کی حفاظت کرنا، آنے والے وساوس سے لڑ کر انہیں اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کے بسا اوقات انسان کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دیا کرتا ہے، جس سے کہ حدیث سے ظاہر ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے
کہ اپنے ان خشوع و خضوع جن چیزوں سے بڑھتا ہے یا جو چیزیں خشوع و خضوع میں شامل ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے، ان تمام کی حفاظت کریں تاکہ ہمیں خشوع و خضوع حاصل ہو۔ مثلا مثال کے طور پر اچھی طرح وضو کریں، بالکل کامل وضو کرنے کے بعد جس مقام پر کھڑے ہوں پہلے وہاں پہ سکون سے آپ یہ اپنا ذہن بنائیں کہ میں اپنے تمام اعضاء کو خشوع پذیر رکھوں گا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کروں گا، اپنے باطن کی حفاظت کروں گا۔ یہ پہلے آپ خیال پکا کرنے کے بعد جب نماز کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ قصد، یہ ارادہ، یہ عزم مصمم بہت حد تک آپ کے قلب کو نماز میں حاضر رکھے گا۔ تکبیر لگانے کے بعد پھر وہی نگاہوں کی حفاظت، آپ قیام میں اپنے سجدے کے مقام پر دیکھیں اور بالکل ساکت کھڑے ہوں، بالکل ہلے جلے نہیں۔ جتنی جسم میں کھجلی ہو رہی ہو، کوئی مکھی مچھر تنگ کر رہا ہو، حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ اس طرح ہاتھ سے اڑائیں نہیں، ہاتھ ہلائیں نہیں، بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ آپ کھڑے ہوں، بالکل ساکت ہو کے کھڑے ہوں۔ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ جو قرات کر رہے ہیں اس پر آپ غور و تفکر شروع کر دیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ مثلا الحمد شریف کا ترجمہ سیکھ لیں، جو صورتیں آپ پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ آپ سیکھ لیں۔ ترجمہ سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن کھولیے، جو صورتیں آپ پڑھتے ہیں ان کو، جو مختصری ہوتی ہیں، جو ہماری آخری 30ویں سپارے کی اکثر ہم صورتیں چھوٹی چھوٹی پڑھتے ہیں، ان کو آپ 2-4 دفعہ، اگر ایک صورت کو آپ پڑھ رہے ہیں 2-4 دفعہ اس کا ترجمہ دیکھیں گے ذہن میں آ جائے گا۔ اب آپ نماز پڑھتے ہوئے جیسے الحمد شریف پڑھ رہے ہیں تو ترجمہ بھی ذہن میں لاتے رہیں تو انشاءاللہ وساوس سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور اگر امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ تراجم پہ غور و تفکر کرتے رہیں، اور اگر ترجمہ نہیں آتا تو کم از کم امام کی قرات کی طرف متوجہ رہیں۔ تو اس طرح ظاہری اعضاء کو سکون پذیر رکھیں اور اپنے قلب کو باطنی لحاظ سے محفوظ رکھنے کے لیے، شیطان کے وساوس سے بچانے کے لیے آپ ترجمے پہ غور کر سکتے ہیں، امام کی قراءت پر غور کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے دیکھنے کے تصور کو جتنا پختہ کریں گے دل اتنا حاضر رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز ادا کرو تو اس طرح ادا کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ تصور قائم کریں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر اللہ کو دیکھنے کا کوئی تصور ذہن میں قائم نہیں ہو سکتا تو یہ تصور رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اتنے بڑے بادشاہ کی، اتنے بڑے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اور پھر توجہ ادھر ادھر کرنا یقیناً یہ سزا کا باعث ہوگا۔ جیسے ہم کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ ہمارے طرف متوجہ ہو، دیکھ رہا ہو، اور ہم یوں دائیں بائیں نظارے کر رہے ہوں تو یہ آوارہ نظری، اور اگر وہ بادشاہ ہمارے قلبی خیالات پر مطلع ہے تو یہ خیالات کا انتشار یقیناً بادشاہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ نہ تو ہمارا ظاہر مخفی ہے اور نہ ہمارا باطن پوشیدہ ہے۔ اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی احتیاط کے ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قلبی حاضری کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اخروی معاملے کا تصور ذہن میں لا کر اپنے دل کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہوتی ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے نماز کو ادا کرتے ہیں، تو فرمایا میں اچھی طرح کامل وضو کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آ کے جب اپنی جگہ کھڑا ہوتا ہوں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ جیسے میں پل صراط پر کھڑا ہو گیا ہوں، میری سیدھی جانب جنت ہے، الٹی جانب جہنم ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پیچھے میرے موت ہے۔ اور اس کے بعد بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ میں تکبیر لگاتا ہوں اور سکون کے ساتھ تمام اعضاء کو میں قابو میں رکھتا ہوں، سکون کے ساتھ ہر رکن کو ادا کرتا ہوں۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ اس طرح کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا کہ 70 سال ہو گئے میں اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہوں۔ تو ہمارے اکابرین جو تھے وہ نماز کی یا رکعتوں کی تعداد کو نہیں دیکھتے تھے، وہ اس کی قدر و قیمت پر نگاہ رکھتے تھے۔ آپ 1000 رکعتیں پڑھیں، دل حاضر نہیں ہے، اعضاء میں خشوع نہیں ہے، کبھی مکھیاں اڑا رہے ہیں، کبھی کھجلی کر رہے ہیں، کبھی دائیں بائیں کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہزارہ قسم کے وسوسے آ رہے ہیں، اور اس کے برعکس آپ 2 رکعت صرف نماز ایسی ادا کریں جس میں بالکل ساکت ہو کر آپ نے نماز ادا کی، کوئی ذہن میں خیال نہیں آیا، نہ آپ لے کر آئے، یا آیا تو آپ نے اس کو فوراً جھٹک دیا، اور توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کیا، تو یہ ان 1000 رکعتوں پر یقیناً بھاری ہے۔ تو اس لیے اصل چیز ہے قلبی خشوع و خضوع، اور اس پر انعام ہے، لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ ورنہ ایک روایت میں ہے کہ آخری زمانے میں، اس صحابی اصحاب کا قول بھی ہے کہ آخری زمانے میں اگر تم مسجد میں جاؤ گے
تو ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کر رہا ہو۔ اور آج کل ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم نماز کے اندر سارے اپنے کاروباری مسئلے بھی حل کر لیتے ہیں اور دیگر پیچیدگیاں بھی حل کر رہے ہوتے ہیں، نماز میں توجہ کامل طور پر نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ خشوع و خضوع کا معنی ہے، اس پر ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو والذین اور مومنین وہ ہیں جو عن اللغو معرضون، لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ تو لغو مانے بیکار، عبث چیز، فضول قسم کی حرکتوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ عبث چیزوں سے، بیکار لہو و لعب کی چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس میں تمام وہ حرکتیں آ جاتی ہیں جن کا نہ تو کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ ہے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ نعمتوں کا استعمال جو ہے وہ بعض اوقات تو کسی دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے ہوتا ہے، کبھی اخروی فائدے کے حصول کے لیے، اور کبھی ان دونوں کے لیے ہوتا ہے اور کبھی ان دونوں سے بالکل خالی بھی ہوتا ہے۔ جیسے ویسے ہی بیٹھے ہوئے فٹ پاتھ پہ باتیں کر رہے ہیں، نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ کوئی اخروی فائدہ ہے، ایسی باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ لغو سے اعراض کرنے میں تمام بیکار باتوں سے اعراض کرنا شامل ہوگا۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمنون کی 3 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، تیسری آیت کی تفسیر ابھی کچھ چل رہی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو بیکار لہو باطل چیزوں سے اعراض کرتے ہیں یعنی منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو ان میں بیہودہ بات، باطل چیز، ان تمام کے اندر چاہے اس کا تعلق عقائد سے ہو یا ظاہری عمل سے ہو، ان تمام کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا شامل ہوگا۔ بیہودہ عقائد جو اسلامی عقائد سے متصادم ہوں ان تمام کو چھوڑنا، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ علم کے بعد ہی حاصل ہوگا کہ ہم سیکھیں کہ ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، انبیاء علیہم السلام، آسمانی کتابیں، تقدیر کے مسائل اور آخرت سے متعلقہ جو میزان وغیرہ ہے، پل صراط ہے، حساب و کتاب ہے، قیامت میں اٹھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ان تمام چیزوں سے متعلقہ ضروری مسائل سیکھنا ہم پر لازم ہوتا ہے۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو ان چیزوں سے متعلق ہو سکتا ہے کوئی باطل نظریہ، کوئی غلط نظریہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے جو قرآن کے خلاف ہو، اور قرآن کے خلاف اگر کوئی عقیدہ و نظریہ ہمارے ذہن میں آ جائے گا، راسخ ہو جائے گا، ہم اسے حق تسلیم کریں گے تو یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا ایک تو عقائد باطلہ سے اعراض، دوسرے جتنے بھی باطل اعمال ہیں ان میں تمام بیکار چیزیں جیسے میں نے کل عرض کیا تھا وہ سب اس میں شامل ہیں۔ کھیل کود بھی اس میں شامل ہوگا اگر کسی صحیح مقصد سے خالی ہو۔ اگر کچھ ایسے کھیل کود ہیں جو ورزش والے ہیں، جسمانی طاقت والے ہیں، اور جسمانی طاقت کا حصول بھی صحیح قصد و ارادے کے ساتھ ہو کہ مثلا اگر میرے جسم میں زیادہ توانائی طاقت آئے گی تو اپنا دفاع کروں گا، یا اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، عبادات کی ادائیگی میں خرچ کروں گا، تو پھر یہ کہ جس عمل کو ہم اختیار کر رہے ہیں
جس کھیل کو ہم کھیل رہے ہیں اگر فی نفسی ہی بذات خود اس میں کوئی قباحت نہ ہو تو پھر وہ کھیل سکتے ہیں۔ قباحت مثال کے طور پر جیسے ستر ڈھکا ہوا نہ ہو، نکر پہن کے کھیلنا، یا اسی طریقے سے ایسا کوئی کھیل اختیار کرنا جس سے نماز قضا ہو جاتی ہو، یا شرط لگا کر کھیلنا، یا روزانہ عادتاً کئی گھنٹوں تک کھیلنا جس میں وقت کا بہت زیادہ ضیاع ہو جاتا ہو، اسی طریقے سے جماعت کے ترک کا سبب بن جاتا ہو، یا لڑائی جھگڑے کا وہ کھیل سبب بن جاتا ہو، یا ایسے کھیل اختیار کرنا جس میں کسی مسلمان بھائی کو شدید اذیت اور تکلیف دینا لازم آتا ہو، جیسے باکسنگ کا کھیل ہے، یا مطلب یہ مارشل آرٹ وغیرہ ہیں کہ اس میں بہت زیادہ شدت سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے اور سامنے والے کو تکلیف پہنچا کر ہی انسان جیت سکتا ہے۔ یہ کھیل شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، باکسنگ وغیرہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا ہوگا، کیونکہ جتنی اذیت اور تکلیف سامنے والے کو پہنچائیں گے، اگرچہ وہ ایک کھیل کے ارادے سے ہی آیا ہوا ہے اور وہ بھی آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن شریعت اس قسم کے کھیلوں کو بالکل جائز قرار نہیں دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلنا، یا کمپیوٹر گیمز کھیلنا، یا موبائل پر گیم کھیلنا، اگر یہ وہی تمام چیزوں کے ساتھ ہو کہ بہت کثرت سے کھیلا جاتا ہو، اس میں نماز کا ہوش نہیں ہے، فکر نہیں ہے، منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں، یا کسی کے ساتھ شرط لگا کر کھیلے جائیں گے تو یہ سب بھی ناجائز ہو جائیں گے۔ ہاں اگر کمپیوٹر گیم تھوڑا بہت کھیلتا ہے اور اس میں کوئی فی نفسی ناجائز چیز نہیں ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ذرا ذہن کو سکون ملے گا، پرسکون ہوگا، جیسے کوئی دماغی کام کرنے والے آفس ورک والے ہیں، بہت زیادہ کام کیا، اب تھک گیا ذہن، تو تھوڑا سا ذہن کو فریش کرنے کے لیے اگر کسی نے گیم کھیلا تو یہ ذہن کو تقویت پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یا جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان میں مطلب شعور بیدار کرنے کے لیے، ان کی ذہانت میں اضافے کے لیے اگر اس قسم کے گیمز ان کو دیے جائیں کہ جس سے یہ واقعی کچھ سیکھیں اور ان کے قوت فیصلہ تیز ہو، جیسے ایک دم اچانک فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کیا آپشن لینا ہے، کیا اختیار کرنا ہے، کیا نہیں، کہاں جانا ہے، کدھر نہیں جانا، اس طرح گیمز ہوتے ہیں جس میں بچے اگر کھیلیں گے تو ان کے ذہنی جودت میں اضافہ ہوتا ہے، ذہنی عمدگی میں اضافہ ہوتا ہے، تیز ذہن ہو جاتے ہیں، قوت فیصلہ بہت تیز ہو جاتی ہے۔ یا جیسے کار وغیرہ کے گیم ہوتے ہیں، اس میں روڈ سینس بہت بہترین حاصل ہوتی ہے، تو یہ اگر اس قسم کے گیمز وغیرہ ہوں تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن ان تمام شرائط کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ تو شرط وغیرہ لگا کر نہ کھیلا جائے، ستر وغیرہ کھلا ہوا نہ ہو، اذیت و تکلیف نہ پہنچائی جائے، نمازیں قضا نہ ہوں، جھگڑا وغیرہ اس میں نہ کیا جائے، گالی گلوچ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر کوئی اچھے مقصد کے لیے ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے کھیلتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، یہ پھر مطلب لہو میں نہیں آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر ایسی بیکار کام کیے تو یہ لہو میں یقیناً داخل ہوں گے۔ تو اب یہ جیسے اب یہ بلیئرڈ کلب وغیرہ ہوتے ہیں یا ٹیبل فٹ بال ہوتے ہیں، اس میں تو عموماً جوا کھیل لیتے ہیں لوگ، ان کو پتہ بھی